پیارے ناظرین، فرض نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ 3 کام کرتے ہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 3 کام کون سے ایسے ہیں جو ہم نماز پڑھنے کے بعد نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بات ہو رہی ہے ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار اور تسبیح کی۔ جی ہاں ناظرین، ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 3 کام ایسے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جسے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہ وہ اعمال اور اذکار ہیں جو کرنے میں بس کچھ منٹ ہی لگتے ہیں لیکن ثواب کو دوگنا کر سکتے ہیں، نامہ اعمال کو بھاری بنا سکتے ہیں، اور یہ عمل ایسے ہیں جو جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور کیسے پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف اس عمل کو کریں ہی نہیں بلکہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اس لیے کہ اگر آپ کسی دوسرے احباب کو شیئر کریں گے اور شیئر کرنے پر وہ عمل کرے گا تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نیکی کی دعوت دینا یا نیکی کو پھیلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ پیارے ناظرین، تو آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے 3 کام ایسے ہیں جنہیں ہمیں فرض نماز کے بعد کرنا ہوتا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم کام جو ہمیں ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ آیت تیسرے پارے میں موجود ہے اور تیسرے پارے کے سب سے پہلے پیج میں یہ آیت آپ کو ملے گی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو قرآن پاک کی سب سے پاورفل آیت کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے یعنی کہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کتنا پاورفل یہ آیت ہے اور اس کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ بس سوچنا کیا ہے ناظرین، نماز پڑھنے کے بعد کچھ سیکنڈ رک کر اس آیت کو تلاوت کر لیں، جو بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ ایک اور بات، اس کی تلاوت سے ہم شیطان سے محفوظ بھی رہتے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالی ہمیں جنت کی راہ کی طرف گامزن کر دے گا، یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تو دوسرے نمبر پر ہے تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ کا پڑھنا۔ اس تسبیح کا نام فاطمہ اور فاطمی اس لیے پڑا کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی، جب انہوں نے اپنے دن بھر کی مصروفیت اور اسے ہونے والی تھکاوٹ سے چور ہو کر کے اس کا ذکر اپنے پیارے والد گرامی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ بتایا۔ تو ناظرین، اس تسبیح میں صرف 3 لفظ آتے ہیں جن کو ٹوٹل 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ جسے 33 بار، الحمدللہ جسے 33 بار، اور اللہ اکبر اسے 34 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے، تو اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ یعنی ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نماز کے بعد یہ ذکر کرنے سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ذہن یعنی کہ دماغ روشن ہوتا ہے، اور ہمارے روح کو، ہماری آتما کو شانتی ملتی ہے۔ ناظرین، اب تیسرے نمبر پر کیا ہے اسے بھی جان لیں۔ تیسرا اور آخری کام جو ہے وہ آپ کو فرض نماز کے بعد کرنا ہے کلمہ شہادت پڑھنا۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مطلب یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1352 میں یہ مذکور ہے، یہ ذکر ہے کہ تسبیح فاطمی اور کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذرا سا غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بتائے گئے تینوں تسبیحوں میں پڑھنے میں آپ کو ذرا سا ہی وقت لگے گا، یعنی کہ کچھ منٹ لگیں گے، اور ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے پڑھنے سے اللہ کی قربت اور جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑے انعام کا وجہ بھی بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان اعمال کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد کرنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے۔ ناظرین، بتائے گئے یہ تینوں اعمال، یہ تینوں تسبیح ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں میں جب آپ دعا مانگے تو مجھے بھی اپنے دعا میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔